بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ جو باب نمبر 2 قائم کیا ہے، اور جس کا عنوان ہے کہ باب بر الام، یعنی انسان کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت اور اہمیت، اس عنوان کے تحت ہم نے حدیث پڑھی تھی گزشتہ ملاقات کے موقع پر، اور اس کا معنی یہ تھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 بار، یعنی کل 3 بار مسلسل اس شخص نے یہی سوال دہرایا، اور 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلسل اپنا وہی جواب دہرایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک تم اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرو۔ اور پھر جب 4تھی بار اس شخص نے اپنا یہی سوال دہرایا، تب 4تھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ والد کے بعد پھر جس کسی کا جس قدر زیادہ قریبی تعلق ہو اور گہرا رشتہ ہو، تو اسی قدر اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس بارے میں خوب علم ہونا چاہیے اور خوب احساس ہونا چاہیے کہ والدین میں سے دونوں کے ساتھ ہی بہت زیادہ حسن سلوک ضروری ہے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہاں، البتہ بطور خاص ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ والد کی بنسبت والدہ کا حق اپنی اولاد پر 3 گنا زیادہ ہے۔ 3 گنا، 3 مرتبہ، یعنی 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا اپنی اولاد پر بنسبت باپ کے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، 3 بار آپ نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ 3 مرتبہ یہ جواب ارشاد فرمایا، 4تھی بار یہ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ والدہ کا جو حق زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے بنسبت والد کے، تو یہ چیز تو اللہ کی طرف سے عین انصاف کے مطابق ہے، یعنی اللہ تو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سبھی کا خالق و مالک ہے، اور یہ کہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس کو کیا مقام و مرتبہ دینا ہے، اس بارے میں اللہ کو بہت زیادہ علم ہے بنسبت کسی اور کے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کا علم کامل ہے، باقی سبھی مخلوق ہیں، لہذا سبھی کا علم کم ہے اور ناقص ہے بنسبت اللہ کے علم کے۔ تو اللہ نے چونکہ پیدا فرمایا ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے انصاف کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ اللہ نے ماں کا حق اور اس کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا بنسبت باپ کے۔ اور اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمیں اس کی جو ظاہری وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی خاطر اور ہر بچے کی خاطر اگرچہ یقیناً ماں باپ دونوں ہی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیا کرتے ہیں، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو تنہا ماں برداشت کرتی ہے، باپ کا اس میں
کوئی عمل دخل یا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں، اور یہ کہ قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے انسان تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں کا تذکرہ ہے کہ ماں باپ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن آگے جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں حسن سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ، یہ حکم تمہیں اے انسانوں کیوں دیا جا رہا ہے، وجہ جو بیان کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ وجہ جو بیان کی گئی ہے اس کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ ماں نے اسے یعنی بچے کو اٹھائے رکھا، یعنی اپنے وجود میں اٹھائے رکھا دوران حمل، جب شکم مادر میں تھا انسان وہاں اٹھائے رکھا، اور کس کیفیت میں اٹھائے رکھا کہ وہنن علی وہنن، کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ، کمزوری کے اوپر کمزوری، کہ 9 مہینے کا یہ جو عرصہ ہے مسلسل ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو یوں اس کیفیت میں کہ ہر دم ہر لمحہ اور ہر آن کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا۔ یا اسی طرح جیسا کہ بہت سے اہل علم نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ عورت تو پہلے ہی کمزور مخلوق ہے، بنسبت مرد کے عورت کمزور مخلوق ہے، اور پھر یہ کہ حمل کی وجہ سے کمزوری، تو کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ اس نے اسے اتنے مہینوں تک اٹھائے رکھا۔ تو اس چیز کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، نہ کہ باپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ جو انسان کی یہ شیر خاری کی عمر ہے، مدت رضاعت، جب وہ صرف دودھ پر گزارا کرتا ہے، تو یہ دودھ پلانے کی یہ جو عمر ہے، اور یہ جو رضاعت کا معاملہ ہے، دودھ پلانے کا یہ معاملہ اور یہ کام، تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے انسان تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے، تو گویا زیادہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، کہ اے انسان تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اٹھائے رکھا کرہن، بڑی تکلیف کے ساتھ، دوران حمل بڑی تکلیف اٹھاتی رہی وہ۔ پھر یہ کہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر ماں نے اسے جنا بڑی تکلیف اٹھا کر، اور پھر یہ کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یہ حمل کا زمانہ اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ، یہ تمام ملا کر کل 30 مہینے مسلسل ماں تکلیف برداشت کرتی رہی بچے کی خاطر۔ تو 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق صرف ماں کے ساتھ ہے۔ حمل کی تکلیف، وضع یعنی ولادت کی تکلیف، حملته امه کرہن ووضعته کرہا، اور تیسری چیز اس آیت میں بیان کی گئی رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ تو 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تینوں چیزیں تنہا، یہ تینوں تکلیفیں اس کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، باپ کا اس میں کوئی عمل دخل یا کوئی حصہ یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ہم نے جو بات کہی تھی کہ دین اسلام میں ماں کا درجہ اور مقام اور رتبہ باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ رکھا گیا، تو یہ 3 تکلیفیں قرآن میں خود اللہ کی طرف سے بیان کی گئیں کہ حمل
اور اس کے بعد اس کی ولادت بچے کو جننا، اور اس کے بعد تیسری چیز رضاعت یعنی دودھ پلاتے رہنا، یہ تکلیف، یہ پابندی، تین چیزیں، تین تکلیفیں کہ جو تنہا ماں اٹھاتی ہے. لہذا دیکھ لیجئے کہ ماں کا حق بھی 3 گنا زیادہ رکھا گیا بنسبت باپ کے. چوتھا حق باپ کا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ الاقرب ثم الاقرب، یعنی جس کے ساتھ رشتہ جس قدر قریبی ہے تو اس کے ساتھ اسی قدر زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اب اگر حدیث کا یہ جو حصہ ہے آخری، اس کی روشنی میں غور و فکر کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر جو خالہ ہے یعنی والدہ کی ماں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں خالہ کا درجہ زیادہ ہے بنسبت پھوپھی کے. پھوپھی باپ کی ماں ہے اور خالہ ہے ماں کی بہن. پھوپھی باپ کی بہن اور خالہ ماں کی بہن. ماں کا درجہ باپ سے زیادہ، لہذا خالہ کا درجہ پھوپھی سے زیادہ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخالہ بمنزلۃ الام، یعنی جو خالہ ہے وہ ماں کی جگہ ہے، اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو الاقرب فالاقرب، جس قدر زیادہ قریبی جس کے ساتھ رشتہ داری ہے تو اسی قدر اس کا حق زیادہ ہے. تو اس کے بعد آئیے ناظرین کرام، اس حدیث کے بعد اس باب میں یعنی باب بر الام، یعنی بطور خاص ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت، یہ جو باب قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس میں پہلے یہ حدیث درج کی جو کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد ایک اثر بیان فرما رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اور ہم نے ناظرین کرام ابتدا میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو کتاب الادب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اصل اور جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری، جو کہ حدیث کی کتاب ہے، جس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کتاب میں بھی امام بخاری نے کتاب الادب وہاں بھی رکھی ہے. یہی تمام باتیں ادب کے بارے میں وہاں صحیح بخاری میں جو کتاب الادب ہے وہاں بھی ہے. پھر الگ سے مستقل یہ کتاب اور اس کا نام الادب المفرد، اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور یہ کہ ان دونوں کتابوں میں دونوں میں فرق کیا ہے. تو ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ بہت سی حیثیتوں سے دونوں میں فرق ہے، اور ایک بات ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ وہاں اس کتاب الادب میں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے ایک حصے کے طور پر، وہاں صرف احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جبکہ اس کتاب میں جو کہ الگ مستقل ہے الادب المفرد، جو کہ ہم یہاں جس کی تشریح کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، پھر اسی سے متعلق آثار بھی درج کیے گئے ہیں. احادیث حدیث کی جمع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، جبکہ آثار اثر کی جمع ہے جس کے معنی ہے کسی صحابی کے اقوال و افعال، صحابی کی باتیں کہ فلاں صحابی نے یوں ارشاد فرمایا. تو وہاں صحیح بخاری میں آثار نہیں ہیں، صرف احادیث ہیں، جبکہ یہاں احادیث بھی ہیں آثار بھی ہیں. تو اس باب میں یعنی باب بر الام میں حدیث کا تذکرہ ہو چکا، اب آگے اثر کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن ابن عباس انہ اتاہ رجل فقال، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور یوں کہنے لگا انی خطبت امرأة فابت ان تنکحنی، میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا لیکن اس نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا میرے اس پیغام کو. وخطبها غیری فاحبت ان تنکحہ،
اور اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تو اس عورت نے کسی دوسرے شخص کو پیغام نکاح بھیجا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. دوسرے شخص کو یہ پیغام بھیجا اور اس خواہش کا اظہار کیا. فغرت علیہا فقتلتها. مجھے بہت برا محسوس ہوا، بہت غصہ آ گیا، مجھے غیرت چڑھ گئی، اور میں نے کیا کیا کہ اسے قتل کر ڈالا. فہل لی من توبہ. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے؟ میں توبہ کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ کی طرف سے معافی نصیب ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اب کوئی طریقہ باقی نہیں رہا؟ جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ قال امک حیہ. فرمایا کہ کیا تمہاری ماں بقید حیات ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا. تو اس نے عرض کیا کہ نہیں. قال تب الى اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت. تب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اب ایسا کرو کہ خوب زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہو ہمیشہ، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اور اچھے کاموں کے ذریعے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو. یہ جواب دیا. قال عطاء ابن یسار. عطاء ابن یسار جو کہ یہ روایت کر رہے ہیں اور جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، وہ یہ سب سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب چلا گیا فذهبت، تب میں وہاں قریب گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے. فسألت ابن عباس، اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی. لما سألته عن حیات امی، کہ آپ نے اس شخص سے یہ سوال کیوں دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ یہ سوال، اس سوال کا ماں کی زندگی یا موت کا اس سوال سے کیا تعلق کہ اس نے ایک عورت کو قتل کر دیا، تو ماں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فقال، تو جواب دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ. میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ حسن سلوک جس قدر پسندیدہ عمل ہے، اس قدر پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی اور بھی ہے. میں نہیں جانتا. میری نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل کہ جس کی بدولت انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو سکے، اور وہ عمل جو کہ انسان کے لیے برائیوں سے کفارہ سیئات بن سکے، برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اس مقصد کے لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک جس قدر مفید یہ عمل ہے، میری نظر میں یا میرے علم کے مطابق ایسا اور کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے میں نے اس سے یہ بات دریافت کی تھی کہ تمہاری ماں اگر زندہ ہے، وہ کہتا کہ زندہ ہے، اگر وہ یوں کہتا تو میں اسے یہ کہتا کہ ماں کی خوب خدمت کرو، تو شاید یوں تمہیں اس گناہ سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، اس گناہ کی سزا سے، اور تمہیں توبہ نصیب ہو جائے. تو یہ اثر یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا، ہم نے یہ اثر ناظرین کرام آپ کے سامنے پڑھا. اب اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اسی اثر کے اندر، اس ایک اثر میں بہت زیادہ دوسرے بھی آداب ہمارے لیے پوشیدہ ہیں.
کہ جن کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ لیکن آج کی ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔